پریز دی لارڈ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ اتوار اس مقدس ہفتے کا آغاز ہے جس کی تکمیل ایسٹر پر یعنی مسیح کے موت اور قبر پر فتح پانے پر ہوتی ہے، جس میں کھجور کے پتوں کی تبریک اور جلوس کا انعقاد شامل ہے، جس سے مسیح یسوع کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مغرب میں تبریک شدہ کھجوروں کی شاخوں کو مسیح کی فتح کی علامت اور ابلیسی قوتوں کے خلاف ڈھال تصور کیا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں کھجوروں کے اتوار کا جلوس ایک گرجا گھر سے دوسرے گرجا گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، جہاں کھجور کی شاخوں اور پتوں کی تبریک اور تقسیم کی جاتی اور اس کے بعد واپس اسی گرجا گھر میں جہاں سے جلوس برآمد ہوا تھا واپس چلا جاتا ہے۔ ان جلوسوں میں کتاب مقدس، مسیح مصلوب کی تصویر یا لکڑی پر کھدی ہوئی گدھے پر سوار مسیح کی تصویر شامل ہوتی تھی۔ اس مقدس رسم کو منانے کی تجویز آرچ بشپ آف کنٹربری نے 1078 مسیح میں دی، جس پر یہ دنیا کے مختلف علاقوں اور برطانیہ میں باقاعدگی سے شروع ہو کر پھیلتی گئی۔ آج کل ان رسومات میں تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں۔ موجودہ وقتوں میں لوگوں کے ہاتھوں میں موجودہ کھجور کی ڈالیاں اور پتوں کی تبریک دی جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کا انتظام عبادت کی مرکزی جگہ سے کچھ دور کسی عمارت میں کیا جاتا ہے۔ انجیل مقدس کی تلاوت مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے پر مبنی ہوتی ہے۔ تلاوت کے بعد مختصر نصیحت خداوند کے خادم کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد خادم اور شرکا حمد و تعریف کے گیت گاتے ہوئے مرکزی عبادت کی جگہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو جلوس کا اہتمام مرکزی عبادت کی جگہ کے احاطے میں سے کیا جا سکتا ہے۔ مسیحی روایت کے مطابق اس عبادت کا تعلق عید فصح سے ملتا ہے۔ عید فصح یہودیوں کا بڑا اہم تہوار ہے جو بہار کے موسم میں منایا جاتا ہے۔ یہ عید بنی اسرائیل کی ملک مصر سے عجیب طریقے سے رہائی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ فصح کا مطلب چھوڑ دینا، پھلانگنا ہے۔ ملک مصر میں بنی اسرائیل کو رہائی دینے کے لیے جب خداوند نے مصریوں کے سارے انسان اور حیوان کے پہلوٹوں کو مارا تو بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو خداوند نے محفوظ رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اس رات برے قربان کیے اور ان کا خون اپنے گھروں کے دروازے کی چوکھٹوں پر لگایا، جس کو دیکھ کر خداوند کے فرشتے نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو چھوڑا۔ اس عید کو منانے کے لیے خداوند نے نسل در نسل حکم دیا کہ تم نے اسے منانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح یسوع نے اس موقع کو کیوں وہ چنا۔ عید کے اس موقع پر یروشلم میں ہیکل کی زیارت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا جمع غفیر تھا، جو یروشلم اور اس کے اطراف کے علاقے میں ایک بڑے ہجوم کی شکل میں موجود تھا۔ مسیح خداوند کے 30 برس کے بعد ایک رومی گورنر نے اس موقع پر قربان ہونے والے بروں کو شمار کیا تو ان کی تعداد 25,000 کے قریب نکلی، اور اس عید سے منسلک اصولوں کے مطابق ایک برے کو قربان کرنے کے لیے کم از کم 10 افراد کا گروپ ہونا ضروری تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یروشلم کی حدود میں تقریباً 2.5 لاکھ یہودی موجود تھے۔ قانون یہ تھا کہ یروشلم کی حدود میں 20 میل تک رہنے والے ہر بالغ یہودی پر فرض تھا کہ وہ اس عید میں شامل ہو۔ نہ صرف ملک فلسطین میں بلکہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی اس موقع پر ہیکل کی زیارت کے لیے یروشلم جانے کو اپنے لیے ایک بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب یہودیوں کا سمندر امڑ آتا تھا اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ مسیح نے اسی اہم موقع پر یروشلم جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کوئی ایک پل میں نہ کیا گیا تھا بلکہ پہلے سے مقرر تھا۔ اس واقعے کا سیاق و سباق واضح کرتا ہے کہ مسیح خداوند اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بالکل تیار تھے۔
جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ وہ اس گدھے کو لے کر آئیں جس پر پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ گدھا خاص طور پر اس مقصد کے لیے تھا کہ مسیح یسوع اس گدھے پر سوار ہوتے اور یروشلم میں داخل ہوتے۔ پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب، استثنا کی کتاب میں طہارت کی رسومات میں جو بچڑا استعمال ہوتا تھا اس پر لازم تھا کہ اس پر جوا نہ رکھا گیا ہو۔ وہ گاڑی جس پر عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا لازم تھا کہ اس سے پیشتر اس پر کچھ بھی نہ رکھا گیا ہو۔ اسی طرح اس گدھے کے لیے بھی لازم تھا کہ اس پر کوئی سوار نہ ہوا ہو۔ جب مسیح خداوند گدھے پر سوار یروشلم میں داخل ہوئے تو اس وقت زکریا نبی کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم تو خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ان سارے لوگوں کے سامنے جو آس پاس سے اور دنیا کے مختلف حصوں سے یروشلم ہیکل کی زیارت کے لیے آئے تھے، یسوع اپنے آپ کو بطور مسیح موعودہ پیش کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کسی ریاست یا کسی سلطنت کی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ دلوں پر بادشاہت کا دعویٰ کیا۔ بادشاہ گدھوں پر نہیں گھوڑوں پر سواری کیا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا گھوڑے پر سوار ہونا جنگ کی علامت ہے۔ بادشاہ گدھے جیسے جانور پر سوار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا بادشاہ ہے جو گدھے پر سوار ہونے کا خواہ ہے؟ مسیح در حقیقت اپنی حلیمی اور فروتنی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ جنگ کا بادشاہ نہیں جو گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے، وہ تو صلح اور سلامتی کا بادشاہ ہے، اسی لیے گدھے پر سوار ہے۔ مسیح نے واضح کیا کہ وہ برباد کرنے نہیں بلکہ اکٹھا کرنے، کچھ لینے نہیں بلکہ کچھ دینے، تعلقات کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے، اسلحے کے زور پر نہیں بلکہ محبت کی لطیف قوت کے ساتھ آیا ہے۔ یروشلم میں زیارت کے لیے آئے ہوئے ہجوم نے مسیح کو باحیثیت بادشاہ قبول کیا، ان کے استقبال کے لیے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے۔ یہ انداز ہمیں دوسرا سلاطین نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت میں بھی ملتا ہے، جہاں یاہو کے بادشاہ بننے کے موقع پر اس کے دوستوں نے اس کی راہ میں کپڑے بچھائے۔ مسیح خداوند کے استقبال میں لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں کاٹ کاٹ کر راہ میں بچھائیں اور لہراتے ہوئے اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار کیا۔ ہجوم میں موجود لوگ مسیح خداوند کی شخصیت سے، ان کی زندگی سے، ان کی تعلیم سے، ان کی معجزانہ قدرت سے، ان کی شفا بخش قوت سے بخوبی واقف تھے۔ ان کی محبت کا اظہار ان کے طریقہ استقبال سے نمایاں تھا۔ اناجیل کے مطابق لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں اور کھجور کی ڈالیاں لہرا کر خوشی کا اظہار کیا۔ یہودی تاریخ میں ایک بڑی تباہی اس وقت آئی جب ایک یونانی جرنیل نے 1975 قبل از مسیح میں یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یہودیت کو فلسطین سے ختم کرنے اور یونانی طرز زندگی اور طرز عبادت متعارف کرانا چاہی۔ اس نے جان بوجھ کر ہیکل کی بے حرمتی کی اور اولمپین زیوس کے لیے قربان گاہ پر سوروں کی قربانی چڑھائی۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے ہیکل کے کمروں کو زناکاری اور بے حیائی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ اس موقع پر مکابی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آبائی جگہ اس کے ہاتھ سے چھڑائی۔ مکابین نے یروشلم واپس لے لیا اور ہیکل کی دوبارہ تقدیس کی۔ پہلا مکابین اس کا 13واں باب اور 51ویں آیت کے مطابق اس موقع پر فتح کے نعرے اور کھجور کی ڈالیوں اور بربتوں اور جھانجھوں اور سارنگیوں اور گیتوں کے ساتھ یروشلم میں داخلے کا جشن منایا۔ دوسرا مکابین 10واں باب 7ویں آیت کے مطابق لوگوں نے ہاتھوں میں پتوں والی شاخیں اور سبز ٹہنیاں اور کھجور کی ڈالیاں لے کر خداوند کی حمد کی۔ داخلے کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے ہیکل میں لوٹ مار کرنے والوں کو باہر نکال دیا اور ہیکل کو ان سے پاک کیا۔
اور جن لوگوں نے دعا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا رکھا تھا ان کو باہر نکال دیا۔ لوگوں نے مسیح کے یروشلم میں داخلے پر نہ صرف اپنے کپڑے راہ میں بچھائے، کھجوروں کی شاخیں اور درختوں کی ڈالیاں لہرا لہرا کر ان کا استقبال کیا، بلکہ نعرے لگا لگا کر مسیح سے اپنی عقیدت اور خوشی کا اظہار بھی کرتے رہے اور کہتے رہے، ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عال میں بالا پر ہوشانہ۔ یہ زبور 118 کی 25ویں اور 26ویں آیات کا اقتباس ہے۔ یہ زبور یروشلم میں زیارت کے وقت پڑھا اور گایا جاتا تھا۔ لوگوں نے ہوشانہ کے نعرے لگائے۔ ہوشانہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمیں بچا لے۔ یہ ایک پکار ہے جو ایسے لوگوں کی طرف سے ہے جو بہت تکلیف دہ حالت میں اور مشکل حالات میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی لاچاری اور بے بسی کے عالم میں کسی نجات دہندے، کسی بچانے والے کے منتظر تھے جو انہیں ان کے دکھوں، مصائب، تکلیفوں، پریشانیوں اور غلامانہ زندگی سے رہائی دے۔ ان کی یہ پکار ان کی خواہش کی ترجمانی کرتی ہے۔ ایک ایسی پکار ہے جو بادشاہ یعنی خداوند سے جو مشکل اور مصیبت سے رہائی دے سکتا ہے کی جاتی ہے۔ ہوشانہ عالم بالا پر کے معنی ہے کہ یہ پکار صرف زمین تک محدود نہ رہے بلکہ آسمان کی وسعتوں اور بلندیوں پر بھی پہنچے۔ فرشتگان بھی آسمان کے خدا کے حضور چلائیں، ہوشانہ، اے خداوند ہمیں بچا لے۔ ممکن ہے کہ اس لفظ نے اپنے آج اصل معنی کھو دیے ہوں اور یہ لفظ خداوند کی حمد و تعریف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہو، خوشی و شادمانی کے نعرے کے طور پر استعمال ہوتا ہو، لیکن اس کے درست معنی یہی ہیں کہ ہمیں بچا لے۔ یہ مشکل وقت میں استعمال شدہ قوم کی اپنے نجات دہندہ کے حضور پکار ہے۔ یروشلم میں مسیح کا داخلہ نہایت تعجب خیز واقعہ ہے، کیونکہ خداوند مسیح نے کہا تھا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لوکا کی انجیل کے 13ویں باب کی 35ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ اسی لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کی بات پوری ہوئی۔ جب مسیح یروشلم میں داخل ہوا تو لوگ یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے شہر میں داخل ہو رہے ہیں جو ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ لوگ بہت زیادہ تھے، بہت پرجوش اور جذبے سے بھرے ہوئے تھے اور اپنی مسیح سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن حکومتی طبقہ اور دینی طبقہ دونوں ہی مسیح کے خلاف صف آرا تھے، کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ لوگوں نے مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کر لیا ہے۔ اس سے پیشتر بھی مسیح کی شخصیت، تعلیم، معجزاتی قدرت اور مسیح کے اختیار کے باعث ان کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ فریسی مسیح کی قبولیت سے خوف زدہ تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ سوچو تو، تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیروکار ہو چلا۔ اگر کوئی ایسا آدمی جس کے خلاف ارباب اختیار ہوں اور ان کی جان لینے کے در پہ ہوں، اول تو وہ ایسی جگہ پر آئے گا ہی نہیں بلکہ جلا وطن ہی رہے گا، اور اگر آ بھی جائے تو چھپ چھپا کے رات کی تاریکی میں، اور وہ بھی کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اسے کوئی پہچان نہ پائے موجود ہو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح دن کی روشنی میں اعلانیہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ ان کا یہ عمل ان کی دلیری اور بے خوفی کا واضح ثبوت ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے جان بوجھ کر اس انداز میں خود کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ وہ اپنے دکھوں اور موت سے آگاہ تھے، پھر بھی انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ یہ ان کی باپ سے کامل وفاداری کا اعلیٰ و اکمل نمونہ تھا۔ مسیح خداوند بادشاہ ہیں اور اس کی بادشاہت کوئی جغرافیائی بادشاہت نہیں، ان کی بادشاہت کوئی دنیاوی نہیں، ان کی بادشاہت آسمان کی بادشاہت ہے، کل کائنات کی بادشاہت ہے، ان کی بادشاہت دلوں کی بادشاہت ہے۔ اس وقت یروشلم میں دو قسم کے لوگ تھے، وہ
جو در حقیقت مسیح سے پیار کرتے اور انہیں اپنا نجات دہندہ مانتے تھے، اور دوسرے وہ جو بظاہر تو جلوس میں شامل تھے لیکن ان کے دل میں شرارت اور سازش تھی۔ آج جب ہم اس واقعے کو پڑھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کلام مقدس میں لکھا ہے 2 مالکوں کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا، اور یسایہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ آئیے اپنی زندگی میں حقیقی طور پر مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہوئے اپنی گناہ کی غلامی سے رہائی کے لیے ہوشانہ کا نعرہ لگائیں اور ایک سچے مسیحی بن کر دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے۔ آمین۔